بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ماہ رمضان سیریز یا صیام رمضان سیریز کا ہمارا اگلا جو عنوان ہے اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کا تعلق زکوٰۃ الفطر سے ہے۔ ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مرد، عورت، آزاد، غلام، بچے، بڑے سب پر زکوٰۃ الفطر فرض کر دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم سب کے لیے، زکوٰۃ الفطر کی فرضیت۔ زکوٰۃ الفطر کیا ہے، اس کے احکام اور مسائل کیا ہیں، سرسری طور پر ہم آپ کے سامنے اس حلقے میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو صیام رمضان کے خاتمے پر، یعنی رمضان کے روزوں کے اختتام پر مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص مقدار میں صوم کو، یعنی روزے کو لغو سے، بیہودہ باتوں سے اور ایسے ہی بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے، اور ایسے ہی عید کے دن خاص طور پر، اور ایسے ہی رات ہی سے مسکینوں کو غذا فراہم کرنے کے لیے لازمی طور پر، وجوبی طور پر ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ واجب ہے، اسے ادا کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ماہ رمضان میں ہم سے جو روزوں میں کوتاہی ہو گئی ہے، ایسے ہی اس کوتاہی کی، اس کمی کی تلافی ہو جائے، معافی ہو جائے، اور ایسے ہی میرے بھائیوں مسکینوں کو غذا فراہم ہو جائے۔ زکوٰۃ الفطر کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے۔ ایک صاع کھجور ہو یا ایک صاع جو ہو، ہے نا، غلام کے اوپر، آزاد کے اوپر، مرد کے اوپر، عورت کے اوپر، چھوٹے کے اوپر، بڑے کے اوپر، مسلمانوں میں سے مسلمان مرد، عورت، چھوٹے بڑے، آزاد غلام سب پر ایک صاع فرض کیا ہے۔ ایک صاع جو چیز کھانے پینے کی ہے، روزمرہ ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمارے علاقے محلے کی غذا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس میں سے ایک صاع زکوٰۃ الفطر نکالیں، ہے نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے کب ادا کرنا ہے؟ اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ دیکھا آپ نے، اس کا بھی وقت آ گیا، اس میں وقت کا بھی ذکر آ گیا۔ اسے آخری کب ادا کرنا ہے؟ لوگ عید الفطر کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں، اس سے پہلے کیا کر دیا جائے؟ ادا کر دیا جائے، یہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ الفطر کو رمضان کی شروع سے دینا یہ صحیح نہیں ہے، درمیان سے دینا صحیح نہیں ہے، مزید احکام آ رہے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کے کئی مقاصد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول حدیث میں آیا ہوا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر فرض کی ہے، کس لیے؟ روزے دار کے روزے میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے۔ لغو چیزیں ہو جاتی ہیں، شہوانی چیزیں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی زبان گندی استعمال ہو جاتی ہے، نگاہیں غلط استعمال ہو جاتی ہیں، ان سب سے ہمارا روزہ کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ اس کے لیے دوسری چیز، مسکینوں کو غذا فراہم کرنے کے لیے، مسکینوں کی خوراک کے لیے۔ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ کب ادا کرنا ہے؟ اس کے وقت کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس کے وقت کی چار تقسیم ہے، ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقت، جائز وقت ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم زکوٰۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ جائز وقت کون سا ہے؟ اگر زکوٰۃ الفطر عید سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، یا زیادہ سے زیادہ 3 دن پہلے ادا کر دی جائے تو جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ 1 دن 2 دن پہلے، یعنی عید سے 1 دن 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ تو 1 سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے تک ادا کیا جا سکتا ہے، یہ ہے جائز وقت۔ واجب وقت کون سا ہے؟ واجب کب ہوتا ہے؟ رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہو جانے پر زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ الفطر کب واجب ہوتی ہے؟ وجوب کا وقت کیا ہے؟ رمضان کا آخری دن آیا، سورج ڈوب گیا،
چاند دکھائی دیا، چاند دکھائی دیا، کون سا چاند دکھائی، اچھا رمضان کے آخری دن کا سورج ڈوب گیا، سمجھ گئے نا، تو اب زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صوم رمضان ختم ہو جاتا ہے، صوم رمضان ختم ہوا تو اب اسی افطار یعنی روزہ ختم ہونے، مہینہ ختم ہونے ہی کی زکوٰۃ ہے، وہ مہینہ ختم ہوا، ہم نے روزہ رکھا تھا، اسی کی زکوٰۃ ہے یہ۔ فطر شروع ہوا تو زکوٰۃ الفطر واجب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فطر کی زکوٰۃ فرض کی ہے، اور لہٰذا جیسے ہی روزہ ختم ہوگا، فطر شروع ہوگا، زکوٰۃ الفطر واجب ہو جائے گی۔ تیسرا وقت کیا؟ تیسرا وقت ہے اچھا اور بہتر وقت، فضیلت والا وقت، مستحب وقت کون سا ہے؟ لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کر دینی چاہیے، یہ افضل وقت ہے۔ سب سے افضل وقت یہی ہے کہ بھئی نہ پہلے دو نہ بعد میں، کب دو؟ لوگ عید الفطر کی نماز کے لیے نکلیں اس سے پہلے پہلے ادا کر دو، جیسا کہ ہمارے سامنے وہ حدیث ابھی گزری ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ 3 شکلیں ہو گئی، تو دیکھا آپ نے، جائز وقت ہے، واجب وقت ہے، اور افضل اور مستحب وقت ہے، اور یہ آخری کیا ہے؟ یہ ناجائز اور غیر مقبول وقت ہے، ممنوع وقت۔ اگر زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی بلا کسی عذر کے عید سے پہلے نہیں کی گئی، بلکہ عید کی نماز ختم ہو گئی، عید کی نماز کے بعد کوئی ادا کرتا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو زکوٰۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے گا وہ زکوٰۃ الفطر قبول ہو جائے گی، اور جو اسے عید کے بعد ادا کرے گا، نماز عید کے بعد ادا کرے گا، تو وہ زکوٰۃ الفطر نہیں ہوگی، وہ عام صدقہ ہو جائے گا، وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ الفطر میں کیا دینا ہے؟ زکوٰۃ الفطر میں کیا ادا کرنا ہے؟ اس بارے میں حدیث آ چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا، صاع من تمر و صاع من شعیر، 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، یہ بات آ چکی۔ اس کے علاوہ دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت کے علاوہ ابو سعید خدری کی روایت ہمارے سامنے ہے، جسے امام بخاری نے اور ایسے امام مسلم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من عقط او صاع من زبیب، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر میں 1 صاع کھانا یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع کشمش نکالا کرتے تھے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں جو چیزیں کھاتے پیتے ہیں ہم اسی کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے پینے والی چیزیں تھیں، اس لیے وہ ان میں سے ادا کرتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں دال ہے، چاول ہے، گیہوں ہے کہ نہیں؟ دال ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، یہ ساری چیزیں عام طور پر کھانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ الفطر میں کیا اناج اور کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ نقد اور کیش بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہر سال رمضان میں ابھرنے والا ایک بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ الفطر کی جو حدیثیں ابھی آپ کے سامنے آئی ہیں، ان تمام حدیثوں میں ایک بات مشترک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کیا وہ بھی 1 صاع کھانے پینے کا سامان ہے۔ صحابہ کرام جو ادا کرتے تھے عملاً وہ بھی کیا ہے؟ 1 صاع کھانے پینے کا سامان ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں غلہ ہے، اناج ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، جو اس وقت جو علاقے میں ہمارے اور آپ کے علاقے میں کھانے پینے کی چیزیں استعمال ہوتی ہوں وہ زکوٰۃ الفطر میں نکالی جائیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی صحابہ کرام کا عمل ہے کہ کھانے پینے کے سامان ہی نکالنا چاہیے۔ اب اگر کھانے پینے غلے اناج کے علاوہ اگر کوئی کیش نکالتا زکوٰۃ الفطر میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرض کیا ہے صاع من طعام، صاع من شعیر او تمر وغیرہ، آپ نے 1 صاع فرض کیا ہے، کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، کھانے اور اناج اور غلے کی چیز ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ چیز جب اللہ کے نبی نے فرض کی ہے تو ہم اس سنت کو ہٹا کر کیش کیسے دے سکتے ہیں، کیش کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں نقدی قیمت کیش دینے سے بچنا چاہیے۔ محققین، علماء محققین کے مطابق نقد کی شکل میں زکوٰۃ الفطر ادا کرنے سے زکوٰۃ الفطر ادا ہی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے یہ خلاف عمل ہے، اس لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔ دیکھا آپ نے، تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل جو نہیں ہوگا وہ عمل کیا ہوگا؟ مردود ہوگا، جیسا کہ یہ بات علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی ہے کہ سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ زکوٰۃ الفطر میں نقد ادا نہیں ہوگا۔ کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے کہ آدمی
کو نہیں کوئی مل سکا یا آدمی کو وقت نہیں مل سکا خریدنے کا یا کسی کو وکیل بنانے کا، اب ہنگامی صورتحال میں اذان عید الفطر کی جماعت ہونے جا رہی ہے، اب اس سے پہلے پہلے ہمیں ادا کرنا، ٹھیک ہے کوئی نہیں مل رہا ہے تو ایسی کوئی اضطراری صورت بن جائے جس میں کوئی آدمی کے بس میں چیز نہ رہ جائے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ اصل یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نقدی قیمت ادا کرنے میں بہت ساری برائیاں بھی ہیں، بہت ساری برائیاں بھی ہیں۔ اگر نقد جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو نقد موجود تھا، درہم دینار موجود تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر میں اس کی کوئی رہنمائی نہیں فرمائی۔ دوسری بات کیا ہے، اگر نقدی قیمت میں غلہ اور غذا کی قیمت کا اعتبار مشکل ہے، اگر کوئی نقدی قیمت دیتا ہے تو قیمت کا اعتبار مشکل ہے، بھئی کس چیز کا اعتبار کرے گا، کس چیز کا اعتبار کرے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں دی جاتی تھیں اس کا اعتبار کرنے بیٹھے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں دی جاتی تھیں اور سب کی قیمتیں الگ ہیں، سب کی قیمتیں الگ ہیں۔ مثال کے طور پر ہے نا، زکوٰۃ الفطر میں کھجور نکالا جاتا تھا، کھجور کی قیمت الگ ہے، جو ہے اس کی قیمت الگ ہے، گیہوں کی قیمت الگ ہے، پنیر کی قیمت الگ ہے، کشمیر کی قیمت الگ ہے، تو قیمت کس کی لگائیں گے ہم؟ ظاہر سی بات ہے کہ قیمت کا یہاں کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ جو چیزیں جہاں چلتی ہیں کھانے پینے کی، کھانے کی، اناج کی، غلے کی، ان چیزوں میں سے ہی آدمی کو نکالنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کی حکمت میں بیان فرمایا ہے کہ وہ مسکینوں کی خوراک ہے، مسکینوں کی کیا ہے؟ خوراک ہے، غذا ہے۔ اس لیے ہے نا، ہم جب کھانے پینے کا سامان دیں گے تو آسانی کے ساتھ غذا اسے مل جائے گی، نقدی قیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ غذا ہم فراہم کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ہر آدمی نقدی نکالنا، کیش نکالنا شروع کر دے تو کیش کے بعد آن لائن شروع ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ زکوٰۃ الفطر کا یہ شعار کہاں چھپ گیا، کہاں غائب ہو گیا۔ جب زکوٰۃ الفطر باقاعدہ اناج غلے کی شکل میں ادا کی جائے گی تو دینے والے دے رہے ہوں گے، لینے والے لے رہے ہوں گے، ایک شعار ہے، ایک شعار ہے، ایک فریضہ ہے، اس فریضے کو ایک شعار کے طور پر ہم پاتے ہیں۔ اگر لوگ کیش دینا شروع کر دیں گے، نقد دینا شروع کر دیں گے تو یہ شعار پورے طور پر چھپ جائے گا، ڈھک جائے گا۔ ایک سا کا ذکر آیا ہوا ہے، ایک سا کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ اگر ہم کلو میں اسے وزن کرنا چاہیں تو تھوڑا سا عراق کا سا چھوٹا ہوا کرتا تھا، مدینے کا سا بڑا ہوا کرتا تھا، اسی لیے مقدار میں فرق ہے۔ کسی نے کہا 2.5 کلو، کسی نے کہا 2 کلو 600 گرام، کسی نے کہا 2 کلو 40 گرام، کسی نے کہا 2.25 کلو، کسی نے کہا 3.25 کلو سے بھی زیادہ 3 کلو۔ اس لیے احتیاط کی شکل یہ ہے کہ ہم ایک سا کی مقدار میں بڑا سا جو مدینے کا سا ہوتا تھا اس کے اعتبار سے تقریباً 2.25 کلو سے 3 کلو ہم کیا کریں؟ زکوٰۃ الفطر ادا کر دیا کریں۔ ہماری زکوٰۃ الفطر اس طرح سے ادا ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ الفطر کے ان احکام کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ الفطر کا یہ فریضہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس سے ہمارے روزوں کی کمیاں کوتاہیاں کیا ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں؟ ختم ہو جاتی ہیں، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں ہمارا روزہ کامل مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔